اور اپنی اس ماضی کی خرابیاں اور رب کریم کی بارگاہ میں جو حق تلفیاں کی ہے اس کو سوچ کر جب تک وہ نادم شرمسار نہ ہو تو توبہ مقبول ہی نہیں ہوتی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ توبہ تو اصل الندامہ، توبہ اصل میں ندامت کا نام ہے، شرمساری کا نام ہے. اگر آپ کے دل میں شرمساری آ گئی، زبان سے کلمات نہ بھی نکلے تو برا بات ہو. شرمساری کے خیالات اور رجحانات کی طرف دل راغب ہو گیا، اور اس کے لیے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو جس بزرگی کی سیٹ پر بٹھایا ہے اس سے اتارے، اپنے آپ کو جس منصب ارشاد پر بٹھایا ہے اس سے اتارے، اپنے آپ کو ظاہری جس روب و حشمت کے ساتھ آراستہ کیا ہے اس سے اپنے آپ کو اتارے، اور اتار کر یہ دیکھے کہ آج لوگ تو تجھے حاجی غازی سمجھ رہے ہیں، لیکن لوگوں نے تو تجھے سفید کپڑے میں ہی دیکھا ہے، جبے کبے میں ہی دیکھا ہے. لوگوں نے خلوت میں تجھے چھپ کر گناہ کرتے ہو تو نہ دیکھا، لیکن تیرے رب سے تیری خلوت تو پوشیدہ نہیں ہے. تیرے رب سے تیری خلوت تو پوشیدہ نہیں ہے. وہ رب تو خلوت کو بھی دیکھنے والا ہے. اور تو نے لوگوں کے سامنے صوفیائی پارسائی کو بیان کیا، اور خلوت میں جان بوجھ کر رب کی عبادت مجھے یاد آتی رہی، رب کا حکم مجھے یاد آتا رہا، رب کے مقام عظمت مجھے یاد آتا رہا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کے ترانے تیرے کانوں میں بجتے رہے. مجھے پتا تھا کہ رب مجھ پر پکڑنے پر قادر ہے، مجھے دیکھنے پر قادر ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے زبردستی کی اور نفس امارہ کے چکر میں آ کر تو نے رب کی نافرمانی کی. اب اس گناہ کو کھولا جائے، ایک بات کو احساس کیا جائے کہ بندہ اپنے آپ کو مسند ارشاد سے گرا کر ایک عام بندہ سمجھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں اپنے تمام قول کو واضح سمجھتا ہے. اس وقت دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور بے کریم کی ذات ایسی ہے کہ وہ بخشنے پر آ جائے تو کسی شے کو نہ دیکھے، اور گرفت کرنے پر آ جائے تو صغیرہ بن جائے. رب کریم کی رحمت جہاں پر استغفار کا زور قلب میں جاری ہو جاتا ہے اور بندہ انتہائی انکساری کی طرف آ جاتا ہے، وہیں پر رب کی رحمت کی طرف بھی توجہ لگاتا ہے. سید عالم فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ گناہ اس نے رب کے کیے ہیں، نافرمانی اس نے رب کی ہے. رب نے اسے بے بہا انگنت نعمتیں دی ہیں، لیکن اس نے اعلانیہ بھی اور چھپ کر بھی گناہ کیے ہیں. لیکن جب اس کے دل میں شرمساری پیدا ہو جاتی ہے تو رب کو اس کو سجدوں سے کیا کرنا ہے، رب کے اس کی نمازوں سے کیا کرنا ہے، یہ تو اس کی ڈیوٹی اس کو پورا کرنا ہے. لیکن رب کو کوئی ایسا نہیں کہ وہ سجدے کرے گا تو رب کے درجے بلند ہو جائیں گے معاذ اللہ، بلکہ یہ ہے کہ وہ سجدے کرے گا تو اس سے رب خوش ہو جائے گا. تو جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے اور رب کے اختیار اور رب کے روب کو اپنے دل پر بہت زیادہ حاوی کرتا ہے تو سید عالم فرماتے ہیں کہ رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے اور اللہ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایک شخص صحرا میں جا رہا ہو اور اس کے اونٹ پر اس کے پینے کا پانی اور اس کے خورد و نوش کے سامان رکھے ہوئے ہوں، اور وہ صحرا میں جا رہا ہے، لپ تک دور دور تک ریت ہی ریت ہے، صحرا ہی صحرا ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ سبزہ نہ سبزے کا دخل، دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا، ریت ہی ریت نظر آتی ہے. اچانک وہ تھک جاتا ہے، ایک سائے دار درخت کہیں اسے مل جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں درخت کے ساتھ اپنی سواری کو باندھ دوں اور میں تھوڑا دیر اس کے نیچے آرام کروں. اور جب وہ سواری کو باندھ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اور وہ آرام کرنے لگتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس نہیں ہے، سواری اس کے پاس نہیں ہے. اب وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے اور اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کی سواری سے مل جائے، کیونکہ اس کی جینے کی متاع حیات اس کے اوپر ہے، پانی اس پر لدا ہوا ہے، خورد و نوش کی چیزیں اس پر لدی ہوئی ہے. بندہ اس بات اس پر برداری کرے. سید عالم یہ مثال دے کر صحابہ کو سمجھاتے ہیں کہ رب کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے استغفار کرتا ہے اور قلبی طور پر نادم ہوتا ہے. فرمایا کہ جب وہ بندہ دور دراز بھاگ دوڑ کرنے کے بعد تھک جاتا ہے اور اب اسے امید نہیں رہتی اور سخت گرمی کا موسم ہے، سورج اس کے سر پر آ چکا ہے اور ریت گویا کہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح کہ آگ کی شعلیں اگل رہی ہے اور اب اسے زندگی کی حیات کہیں نظر نہیں آتی اور دور دور تک صحرا ہی صحرا ہے. اب وہ اس امید کے ساتھ گھٹنوں کو زمین پر گرا دیتا ہے کہ اب میں مرا تب میں مرا. اور اچانک جب وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے
تو پانی سے لگا ہوا اس کا اونٹ سامنے موجود. تو فرماتے اب اس سے پوچھو کہ اس بندے پر خوشی کی کیسی انتہا ہوگی کہ جہاں پر اسے موت کے گویا کہ موت کا خوف اس کے دماغ پر منڈلا رہا تھا اور اچانک اسے کھوئی ہوئی سواری دوبارہ مل گئی, اسے کھویا ہوا متاع دوبارہ مل گیا, اس کا ٹھنڈا پانی دوبارہ مل گیا. اندازہ لگاؤ کہ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی. فرما اس سے زیادہ خوشی رب کو ہوتی ہے, اس انسان کو خوشی ہوئی ہے. فرما اس مثال سے سمجھو کہ رب کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا مجھے معاف کر, مولا مجھے معاف کر. اب بدبختی اور شقاوت اس شخص کے لیے کہ جناب جو خدا کے حضور گر گرائے نہ, استغفار نہ کرے. اور حضور فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جناب گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کمن لا ذنب لہ, کہ جس طرح کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. میں قرآن مجید فرقان حمید سے ایک شریف فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حج مکمل طور پر ایک محاسبے کا نام ہے, استغفار کا نام ہے, توبہ کا نام ہے. تو توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا, اور توبہ اصل میں صرف زبان سے تسبیح 1000 دانے کی لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی گردان کرنے ہی کا نام نہیں. یہ طریقہ درست ہے, میں اس پر تنقید نہیں کر رہا, یہ طریقہ درست ہے. صرف اسی ہی کا نام توبہ نہیں. اصل توبہ یہ ہے کہ جب استغفر اللہ کا دانا پیچھے کی طرف گرے آپ کا دل بھی گویا کہ لازم اور شرمسار ہو کر خدا کے حضور گر رہا ہوگا. اور اسے کیونکہ جب تک گناہ کا احساس پیدا نہیں ہوگا توبہ مقبول نہیں. جب تک بندہ یہ یقین نہ کر لے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں بہت زیادہ شرمسار ہوں, تو جب تک ندامت شرمساری اپنے اندر اپنی خواہی پیدا نہیں ہوگی اس وقت توبہ خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا, اور حج کی تمام دعاؤں کے اندر توبہ کو اس لیے دخل دی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ توبہ کے اس مفہوم کو سمجھ لیں تاکہ عرفات کے لمحات اور مینا کے لمحات اور مزدلفہ اور مناسک کے تمام حج کے لمحات ہمارے لیے بآسانی ہو سکے, اور ہم پہلے ہی سمجھ جائیں کہ خدا نے توبہ کا کیا طریقہ بتایا ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی کیا طریقے ہوں. آج تو میں صرف قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہی پر اختصار کروں گا, لیکن انشاءاللہ العزیز عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر بیٹھ کر ہم انشاءاللہ اسی دن کے فضائل و مناقب کو بیان کریں گے. اور توبہ اور استغفار سے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہے, اور عرفات جو ہے وہ سراسر رب کی رحمت کا دن ہے, تو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ احادیث جمع کر کر اس کی تلاوت کریں, اس کو سنیں اور سنائیں کہ جس میں رب کریم کی جانب سے رحمت کی بشارتیں ہیں اور ایسی رحمتیں ہیں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں, اس پر ایک حدیث پاک سن لیجیے, فرمایا جب رب نے دنیا بنائی نا تو اپنی رحمت کے 100 حصے رکھے. کتنے؟ 100 حصے. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. سرکار صحابہ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو رب بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا کہ دیکھو ایک درندہ بھی ہوتا ہے, لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ اس سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا ایک پرندہ ہوتا ہے, اس کو دیکھو جب اس کے گھر کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس سے پیار کرتا ہے. فرمایا انسان کو دیکھو, باپ کا احترام کرتا ہے, بڑے کا احترام کرتا ہے, بزرگ کا احترام کرتا ہے, مہمان کا احترام کرتا ہے, ماں کا احترام کرتا ہے. کتنی محبت ہے. درندے پرندے اور انسان کو ملا کر دیکھو تو اس دنیا میں کتنی محبت ہے. اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا کہ اتنی محبت ہے. فرمائی محبت کون ڈالتا ہے؟ جی اللہ. حضور نے فرمایا رب نے اپنی محبت اور رحمت کے 100 درجے رکھے. اس پوری دنیا کے اندر رب نے ایک درجہ ڈالا. فرمایا ایک درجہ خدا نے ڈالا ہے اور دنیا اتنی شیر و شکر ہو گئی ہے. جو ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں یہ اسی ایک درجے کی نعمت ہے. جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو ذرا یہ اسی ایک درجے کی جھلک ہے. اس دنیا میں جو پورا نظام امن اور محبت میں چلتا ہے یہ اسی ایک کی جھلک ہے. سرکار فرماتے رب نے اپنی رحمت کے 100 درجے رکھے ہیں. دنیا کو بنا کر اس میں ایک درجہ رکھا ہے اور 99 درجے خدا نے مومنین کے لیے قیامت میں رکھے. اب اندازہ لگائیے مسلمانوں اور اللہ سے استغفار کرنے والوں کہ ایک رحمت کے درجے کو دنیا میں ڈال یہ احترام ہو گیا کہ آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا کو زمین پر بیٹھے. دین کا احترام ہوا نا, ورنہ آپ اپنے گھروں کے اندر اس سے عالیشان غلاف پر بیٹھتے ہیں.
اس سے عالیشان مسئلے پر بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہوگا جہاں لوگ چیز لے کر جاتے ہیں وہاں بیٹھے، تو جہاں آپ نے دین کے احترام کے لیے اپنے آپ کو گھٹایا، کوئی میرا منصب آپ سے کوئی زیادہ تو نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ انسان ہوں، لیکن آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا تو زمین پر بیٹھ گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دینداری کا احترام ہے، یہ مذہب کا احترام ہے۔ تو یہ احترام اور یہ محبت، اب اس کو اگر گنتے چلے جائیں تو ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے، نہ ہم احترام کو شمار کر سکیں گے اور نہ محبت کو گن سکیں گے۔ یہ جتنے احترام کی باتیں ہیں اور یہ جتنی محبت کی باتیں ہیں اور یہ جتنی رواداری کی باتیں ہیں، یہ ساری اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایک رحمت کے حصے سے دنیا چل رہی ہے اور 99 رحمت جب قیامت میں مسلمانوں کو ہوگی تو کون جہنم میں جائے؟ انشاءاللہ سب کچھ جائیں گے۔